اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، واسطے ان کے گھر ہے سلامتی کا، عِندَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ ہے آقا ان کا، بما کانوا یعملون بسبب اس کے کہ تھے وہ عمل کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، یا معشر الجن، وہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، کہیں گے انسانوں میں سے ان کے دوست، ربنا اے رب ہمارے، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے ساتھ بعض کے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچا ہمیں وعدہ یا مکمل ہوئی ہماری میعاد، الذی اجلت لنا جو تو نے مقرر کر دیا ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ تھے وہ کسب کرتے، بسبب اس کے کہ تھے وہ یکسبون کماتے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ انسان جاہل تھا، ناواقف تھا، بے دین تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دیندار بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن دیندار وہی بنا جس کے مقدر میں دینداری تھی، جس کے مقدر میں ایمان تھا، ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیدا تو ہوتے ہیں فطرت سلیمہ پہ، لیکن ماں باپ ان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، پھر وہ کفر کی زندگی گزارتے ہیں، شرک کی زندگی گزارتے ہیں، منافقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر قبر سے لے کر حشر تک تھپیڑے ان کو پڑتے ہیں اور پڑتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتے، گمراہی کا اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، جس راستے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے وہی راستہ سیدھا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کی ہر نمازی دعا کرتا ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھیں، ایاک اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ پہ چلا جو گمراہ ہیں اور جن پہ تیرا غضب ہوا۔ گویا مغضوب سے مراد یہود، ضال سے مراد نصارہ ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ ہم نے بیان کیا آیات اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتی ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا۔ سلام اللہ رب العزت کا نام بھی ہے، اور دار السلام جنت کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جنت ان کا ٹھکانہ ہے ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا آقا ہے، بما كانوا يعملون،
دارالسلام ان کو کیوں ملے گا؟ فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے، بما کانوا یعملون، وہ اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کا ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے دارالسلام ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہی ان کا آقا ہے۔ بما کانوا یعملون ویوم یحشرہم جمیعا، جس دن وہ جمع کرے گا سب کو، یا معشر الجن، یعنی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جنات سے کہیں گے اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بہت سارے لوگوں کو تم نے اپنے تابع کر لیا، بہت سارے لوگوں کو تم نے بہکا دیا، بہت سارے لوگوں کو تم نے اپنا بنا لیا، انسانوں کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ اب روایات میں ہے کہ طائف جاتے ہوئے لوگ جنات کی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے جنات کی پناہ میں آتے تھے۔ سورہ جن میں تفسیر انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہاقا، جنات شرارتیں کرتے تھے، ان کے راستے میں بسیرے تھے، تو ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کہتے کہ یہاں کا جو جن سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، اور یہ سراسر شرک تھا، درست نہیں تھا۔ پھر ان کو چڑھاوے نذرانے پیش کرتے، گویا ان کے لیے ستو گھی پیش کرتے، اور جنات اس کو استعمال کرتے۔ یہ ہے ربنا استمتع بعضنا ببعض، یہ ان سے پناہ طلب کر رہے ہیں، وہ ان سے کھانے لے رہے ہیں کہ کھانے کھا رہے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ چکا ہمیں وہ وعدہ جو تو نے ہم سے کیا، یعنی موت کا وقت ایک طے شدہ ہے، مقرر ہے، ایک میعاد ہماری طے ہے۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ کافر مشرک منافق ہمیشہ رہے گا جہنم میں، کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ جہاں انسان مکلف ہے جنات بھی مکلف ہیں، جہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے جنات کو بھی سزا دیں گے۔ بعض ملحدین یہاں اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی انسان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، انسان خاکی ہے، یہ خاک سے بنا ہے، اس کو آگ کا عذاب ہوگا، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ جنات تو آگ سے بنے ہیں، ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا جی؟ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلہ میں بڑی ہلکی ہے، گویا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تیز ہے، 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی، اس نے کہا کہ مجھے دوسرا طبقہ کھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کی اجازت دی کہ سانس لے۔ جہنم 2 سانس لیتی ہے، ایک سانس باہر نکالتی، ایک اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم گرمی محسوس کرتے ہو جہنم کے باہر کا سانس ہے، جب تم سردی محسوس کرتے ہو جہنم کے اندر کا سانس ہے۔ یہ روایات بتلا رہی ہیں کہ جنات کو سزا آگ کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جہنم کا جہاں یہ طبقہ آگ کا ہے، وہاں جہنم میں زمہریر بھی ہے، انتہائی ٹھنڈک، انتہائی ٹھنڈک۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنات کو زمہریر والے خانے میں بھیج دیں، ٹھنڈک کا عذاب ان کو دے دیں۔ عائشہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسخرہ تھا نا، اس نے کہا میری بھی سمجھ سے باہر ہے بات کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کو تو چلو آگ کا عذاب دیا جائے گا، تو جنات کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ جنات تو خود آگ سے بنے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جن سے سوال کیا تھا مسئول، انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس کے سر پہ دے مارا، وہ خشک تھا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ مٹی نے مٹی کو مارا ہے، مٹی کو لگی ہے،
خاک سے بنا ہے نا، کیوں چیختا ہے؟ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی، اگر مٹی مٹی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، آگ بھی آگ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کی کمائی کے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے بیان کی آیات، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، واسطے اس قوم کے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، واسطے ان کے گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ہے آقا ان کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب اس کے کہ تھے وہ کرتے، تھے وہ عمل کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن جمع کرے گا ان سب کو، یا معشر الجن، تو کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم، کہیں گے ان کے دوست انسانوں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے، وبلغنا، اور ہمیں پہنچا، اجلنا، ہمارا وہ وعدہ، الذی اجلت لنا، جو تو نے مقرر کیا ہمارے لیے، قال النار مثواکم، کہا آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے کہ تھے وہ کماتے۔